کچھ اور جو ہے سیگمنٹس وغیرہ بھی ایڈ کریں گے آپ کے لیے، خواتین کی فرمائش پہ، بچوں کی فرمائش پہ، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے، پڑھانے کا شوق ہے، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے، تاکہ مزید جو ہے وہ پروگرام کو جو ہے وہ ہم بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ لے کر چلیں۔ ابھی آپ پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں، آپ کی ویورشپ بہت اچھی ہے، تھینک یو سو مچ۔ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی صبح صبح جو ہے وہ خواتین بڑا انٹرسٹ لے کر جو ہے وہ پروگرام دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، اور نیوز کے حوالے سے بھی جو ہے جو ہماری اپڈیٹس ہوتی ہیں، کیونکہ ہم وہ والی نیوز نہیں نا دے رہی ہوتی میں کہ جو سخت قسم کی نیوز ہوتی ہیں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جو فی الحال ان پروسیس جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے معاملات اور حالات کے اکارڈنگ۔ اب سلسلہ یہ ہے جناب کہ کراچی میں جو بارش کی صورتحال ہے اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ مناظر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی جو ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں، اس میں لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، دکانیں ڈوب گئی ہیں، ندی نالوں کا پانی جو ہے، گندے نالوں کا پانی جو ہے بارش کے پانی کے ساتھ جو ہے مکس ہو کے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا ہے۔ لوگوں کے گھروں کی مطلب جو چیزیں تھی وہ تمام جو ہے وہ بارش کے پانی میں جو ہے وہ بہہ گئی ہیں، اور یہ بھی مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کراچی میں کہ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ کس طرح اب کیا کریں کہ وہاں پر جو ہے وہ تالاب کا منظر بن گیا ہے، وہاں پہ ایک دریا کا منظر بن گیا ہے، تو جی لوگ اس میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں، اور بچے جو ہے وہ اس میں ٹائر رکھ کے اور بائکوں پر اور کسی طریقے سے، مطلب بائک تو نظر ہی نہیں آ رہی نا، اتنا جو ہے وہ پانی وہاں پر بھر گیا ہے۔ اب 26 تاریخ سے 28 تاریخ تک جو ہے وہ لاہور میں بھی اس چیز کی جو ہے وہ پیشن گوئی ہے کہ بارش کا جو ایک سیٹ اپ ہے، جو ایک سسٹم ہے، وہ لاہور کی طرف آ جائے گا۔ اب یہ جو لاہور کراچی کا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے نا کہ پہلے کراچی میں آتا ہے اور پھر لاہور میں آتا ہے، پھر لاہور میں آتا ہے، پھر کراچی میں آ جاتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ محکمہ موسمیات جو ہے وہ اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ کیے ہوئے ہے۔ اب لاہور میں 26 تاریخ سے آج سے مطلب جو ہے وہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ لاہور آنے کا جو ہے وہ سوچ رہا ہے۔ ابھی تو جب میں آئی ہوں تو اتنی گرمی تھی، مجھے لگا نہیں کہ کوئی ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ آئے گا، لیکن شام تک ہو سکتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے برعکس جو ہے وہ یہ تمام چیزیں چینج ہو جائیں۔ اب لاہور میں پچھلے دنوں کیا صورتحال رہی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ یہاں سے پانی نکالنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے ہی جو ہے وہ کچھ کرم کیا کہ ایک دن بارش ہوئی اور شام سے لے کر اگلے دن جو شام تک بارش ہوتی رہی اس نے کافی زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کیا لاہور کی سڑکوں کو، اندرون شہر کو، کہ جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، پانی بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ڈسٹرب رکھا۔ اب نکاسی آپ کے کیا انتظامات جو ہے وہ نظر آئیں گے، کس طرح سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا؟ محکمہ موسمیات جب پہلے ہی پیشن گوئی جو ہے وہ کر دیتی ہے تو پھر یہ انتظامیہ جو ہے وہ سوئی پڑی کیوں رہتی ہے؟ پہلے سے ہی جو ہے وہ وہاں پر مشینری نصب کیوں نہیں ہوتی جہاں پر پانی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جہاں پہ پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں پہ سڑکیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں؟ کراچی میں تو بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں سڑکیں بیٹھ گئی ہیں، پانی کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ وہاں پر ہے، لوگوں نے اپنے جو ہے وہ سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں کہ فلانی جگہ سے فلانی جگہ جانے کا جو راستہ ہے اس راستے پہ مت جائیں کیونکہ وہاں پہ سڑک جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ سچویشن اور یہ حالات ہیں، لیکن اگر اس کو پہلے ہی کنٹرول کر لیا جائے، کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں اگر آج یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور میں نے کراچی کے حوالے سے بھی کہ کراچی میں جو ہے وہ دوبارہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور مزید مطلب تمام چینلز پہ بھی جو ہے وہ اس کی اپڈیٹ جو موجود ہوتی ہے، گئے بگائے آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو انتظامیہ کیوں یہ پروگرام نہیں سنتی ہے؟ انتظامیہ کے جو ہے وہ کان کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ جیسے آج لاہور کے حوالے سے جو ہے وہ انتظامات ان کو مکمل کرنے چاہیے کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ پہلے انتظام جو ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں، ان پہ کانسنٹریشن جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ سخت ایکشن جو ہے وہ اس پہ لے، ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس پر جو ہے وہ سخت ایکشن لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جو ہیں پنجاب کی اگر بات کر لیں تو وہ آج کل ذرا دوروں پر ہیں، کہیں فیصلہ آباد، کہیں افتتاح ہو رہے ہیں آرٹ گیلریز کے، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سسٹم اب داخل ہو رہا ہے اس کی خبر ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ آج میرا بھی ٹیکس پہنچ جائے گا، لیکن ویسے جو ہے وہ اخبارات کے تھرو یا میڈیا کے تھرو ان تک یہ بات پہنچی ہے، اور اس کے کوئی اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس چیز کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ جانچنا ہے۔ یہ ساری باتیں کریں گے، اس کے علاوہ کچھ آپ کو جو ہے وہ پالیٹکس سے نیشنل جو ہے وہ ہم آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ریگولر روٹین میں جو ہے وہ کوشش کریں گے 7 محرم سے لے کے اور 10 محرم تک کہ ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالر بھی جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں، اور محرم الحرام کی اہمیت کے حوالے سے اور محرم کے مہینے کے معائنی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں، اور ہم اس قربانی کو سمجھ سکیں جو اتنی بڑی قربانی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے نبی کی آل سے لی ہے، ان کی اولاد سے لی ہے،
اور خاص طور پر جو ہے وہ ان کے گھرانے سے لی ہے، اور یہ قربانی شاید کوئی اور دے بھی نہیں سکتا تھا اتنی بڑی۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو چنتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے، اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنی اس پیاری چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میں تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہوں نا، اور تم سے پیار کرتا ہوں، تو تم دیکھنا یہ ہے کہ اب جو چیز میں نے تم سے تمہاری پیاری لے لی ہے اس پہ تم صبر کا مظاہرہ کیسے کرتے ہو، کیا تب بھی تمہاری طاقت، تمہارا دل، تمہاری محبت ویسی ہی میرے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری محنت ہے، شاید میرے معاملات ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، شاید یہ ایک کاغذ کا جو ہے یہ پیج بھی اٹھا کر اپنی مرضی سے جو ہے وہ میں یہاں پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتی، اس پین کو بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتی، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نہیں کر سکتے، سانس نہیں لے سکتے۔ اگر جن لوگوں کو مصنوعی سانس پہ رکھا گیا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا ہے، سوچیں جب وہ مصنوعی سانس پر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، آگے پھر چند ہی سانسیں باقی رہ جاتی ہیں، زیادہ سانسیں آپ کے پاس نہیں رہتی ہے، وینٹیلیٹر پہ جا کے بہت کم لوگ جو ہے وہ ریکور ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو اللہ کی طرف سے سانس آ رہا ہے ہر پل، تو اس کا شکر ادا کرنا، ڈیلی صبح اٹھ کے اور اللہ کو جو ہے وہ یاد کرنا، اور ڈیلی ایک نئی صبح کا آغاز ایک نئے اچھے بہترین کام سے کرنا، یہ ہماری زندگی کا اولین فرض ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایک اچھا کام جو ہے وہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں۔ اس کے ساتھ اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں، وہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ترمیمی بل پاس ہوا ہے، لیکن آج آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ سینٹ سے اینٹی منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل جو ہے 2020 وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے نہیں دینا چاہتی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے وہ یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ سینٹ سے اینٹی منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل 2020 مسترد کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کی حکومتی کوششوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ حزب مخالف کے رہنما صرف اپنے مفادات کے تحفظ کی تگ و دو میں لگے ہیں، انہیں ملکی مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں، احتساب کا جو شکنجہ ہے وہ کسا جا چکا ہے۔ تو اب یہ معاملات اور حالات ہو گئے ہیں، ظاہری بات ہے ایک طرف ترمیمی بل جو ہے منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے، لیکن اینٹی منی لانڈرنگ بل جو ہے 2020 اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا صاف اور واضح بیان ہے کہ جو ہے وہ ہم گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ہی مفادات کی تگ و دو میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، معاملات اور حالات اپنی طرف ہی جو ہے وہ کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کسی اور چیز کا جو ہے وہ احساس باقی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بارشوں کے حوالے سے میں نے جب سٹارٹ لیا پروگرام کو تو بارشوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا کہ کراچی کی صورتحال کیا ہے، تو کچھ مکمل اور تفصیل کے ساتھ اپڈیٹس جو میرے پاس موجود ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں کراچی کے حوالے سے، کہ کراچی میں جو حکومتی دعوے ہیں وہ بس دعوے ہی رہ گئے ہیں، اور سڑکیں جو ہے وہ تالاب میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہ آپ منظر جو ہے وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ہر جگہ جو ہے یہ تیرتی ہوئی گاڑیاں جو ہے وہ نظر آئیں گی کراچی میں، اور وقفے وقفے سے وہاں پہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ ایک نشیبی علاقے جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں، حکومتی دعوے جو ہیں وہ ان پانی میں جو ہے وہ بہہ چکے ہیں، اور سڑکیں تالاب بن گئی ہیں، گلیاں محلے ندی نالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے، شہریوں کا قیمتی سامان خراب ہو چکا ہے، ٹریفک کا نظام دھرم برہم ہے وہاں پر، اور اس میں اربن فلڈنگ کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ پہاڑی تودا گرنے سے درجنوں گاڑیاں تباہ بھی ہو چکی ہیں، نالے میں گر کے 2 بچے بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ کراچی سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جو میں آپ کو اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ کراچی کے حالات، اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ ایک جو بڑی گاڑی ہے وہ کس طرح پانی اڑاتی ہوئی جو ہے وہ جا رہی ہے، ان کو تو احساس بھی نہیں ہے نا کہ جنہوں نے لینڈ کروزر میں بیٹھنا ہے، جنہوں نے رینج روور میں بیٹھنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ یہ پانی تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو یہ منسٹرز ہیں، جو اور لوگ ہیں، وہ تو بڑی گاڑیوں میں، اونچی گاڑیوں میں جو ہے وہ اتنے بڑے سارے پانی سے بھی جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، پانی اڑاتے ہوئے لوگوں کے منہ پر چھینٹے ڈالتے ہوئے، ان کو تو احساس نہیں ہوتا کہ لوگ یہ دیکھ لیں، آپ یہ منظر جو ہے وہ چیک کریں، اس چیز کو جو ہے وہ کیپچر کیا جانا چاہیے کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ جو باہر جو چھوٹی گاڑیوں میں یا بائکوں پر یا سائیکلوں پر یا پیدل چلنے والا جو شخص ہے، یا جن کے گھر کا قیمتی سامان جو ہے وہ گھروں میں پانی بھر گیا، ضائع ہو گیا ہے، ان پر کیا کیفیت جو ہے وہ گزر رہی ہوگی۔ یہ دیکھیں چھوٹی گاڑیاں آپ یہ دیکھ لیں، یہ میران ہے یا وہ سٹی بھی ہے تو وہ بھی پوری جو ہے وہ ڈوب چکی ہے۔ یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے مناظر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہیں، کہ جہاں پر گاڑیاں بالکل ڈوب چکی ہیں، اور حالات اور واقعات جو ہے وہ اس قسم کے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔
इंतजामिया जो है वो सोई पड़ी है, हुकूमत के दावे जो धरे के धरे रह गए, जबकि पहले महकमा मौसमियात पेशन गोई कर देती है और आज ये पेशन गोई होगी है कि लाहौर में भी ये सिस्टम आने वाला है। तो अब चंद अगले 2-3 दिन में आप लाहौर की भी ये सिचुएशन देख लेंगे, क्योंकि इंतजामिया ने कोई काम तो करना नहीं है, ये तो उन्होंने ठान के रखी हुई है और इन पर जब तक सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक मामला और हालात जो है वो सेटल नहीं होंगे। इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से जो है वो बड़ी जो है वो गहमा गहमी इस टाइम जो है वो मामलात और हालात जो है वो बड़े सख्ती इख्तियार कर ली है और वफाकी काबीना का नवाज शरीफ को वापस लाने पर इतफाक हो चुका है। अपोजिशन के खिलाफ सियासी मुहाज तेज करने पर जो है वो गौर जो है वो जोरों शोर से जो है वो जारी है और इसमें जो आप देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का नवाज शरीफ को वापस लाने का जो इंदिया है उस पर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो दिन रात की कोशिशों और मेहनत से जो है वो लग गए कि वजीर आजम को वापस लाया जाए, जो एक्स वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं। और अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज जो है तेज करने पर भी जो है उन्होंने गौर कर लिया है। कौमी असम्बली में हंगामा राई का मामला भी जेर बहस आया इसमें और काबीना की मंजूरी के बगैर तकरीरों की रिपोर्ट पेश भी की गई। ये तमाम चीजें जो है वो इसमें बैठकर जो है वजीर आजम के साथ जो है वो इसमें बात की गई है। अब ये काबीना में आए दिन शोर शराबा, हंगामा आराई, एक दूसरे पर जो है वो लान तान, जुमलों के तबादले और इस तरह से गिरबान तक पहुंच जाना और लड़ाई करना, हम इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को अपना क्या इमेज दिखा रहे हैं। और अगर आप जो है वजीर आजम को वापस लाने की तगदों में लग ही गए तो महंगाई को कम करने की तगदों में भी लग जाए। मेरी वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब से ये अपील है कि अवाम को भी रिलीफ देने के हवाले से इसी तरह दिन रात जो है वो कोशिश करें जिस तरह वजीर आजम जो हमारे एक्स वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, उनको वापस लाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी चीज है इस वक्त में। उनसे तो आपने जो पैसे निकलवाने हैं वो तो पता नहीं कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे, लेकिन कम से कम उनको तो अपनी जगह पे पकड़ें, लेकिन जो आपने अवाम के लिए करना है उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें ताकि हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। इसके अलावा जनाब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत के खिलाफ महाज की तैयारी हो चुकी है। अपोजिशन भी जमातों का इजलास तलब कर लिया गया है, अपोजिशन भी इस टाइम जो है मैदान में आ चुकी है और 27 अगस्त को बैठक होगी और सियासी जमातों को दावतनामे रवाना कर दिए गए हैं। अपोजिशन की 10 छोटी जमातों का इजलास तलब कर लिया गया है और ये इजलास 27 अगस्त को मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर होगा। जमात इस्लामी नेशनल पार्टी ANP को शिरकत की दावत दे दी गई है। PNP मेंगल और BNP अवामी को भी पैगाम भेज दिया गया है। अब ये जो छोटी पार्टियां हैं, इन्होंने 10 छोटी पार्टियां जो है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह पर जो है वो इनकी 27 अगस्त को मुलाकात है और ये जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो प्लान करेंगी और देखेंगे कि आगे ये किस तरह से जो है हुकूमत को टफ टाइम दे पाते हैं, क्योंकि अभी तो हुकूमत ने भी जो है वो इंदिया दे दिया है अपोजिशन को टफ टाइम देने का, नून लीग को खास तौर पे कि नवाज शरीफ साहब को जो वापस लाने के जो मामलात हो रहे हैं। तो अब ये सब चीजें देखनी है कि ये हो क्या रहा है। इन सब चीजों के साथ साथ एक और खास चीज हो रही है और वो ये है कि अफगान तालिबान की वजारत खारजा आमद हुई है और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान देरपा अमन के लिए मुसालिहाना कोशिश जारी रखेगा, वजीर खारजा का ये बयान सामने आया है और अफगान तालिबान की वजारत खारजा आमद, शाह महमूद कुरैशी की उनसे मुलाकात और वजीर खारजा से अमन अमल सबूताज करने से मुतालिक मुमकिन खतरात से आगाह करने के लिए जो है वो कहा गया है और पाकिस्तान खत्ते में देर पामन के लिए मुसालिहाना कोशिश जारी रखेगा। ऐसी बातें भी जो है वो सामने आई हैं। अब इनका यहाँ पर आना और वजीर खारजा से मुलाकात करना और अमन की बात करना, ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं, इंडिकेशंस हैं ये कुछ ऐसी खास चीजों की जो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और ये कुछ जो है वो चीजें हो रही हैं जिसपे अमन की बात की जा रही है और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से ये मुलाकात जो है वो आम मुलाकात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, बहुत बड़े मामलात हैं। अमन की बात तो है ही है, लेकिन आगे चलकर जो है वो हम आपको बताएंगे कि चीजें और मामला जो है वो कितने स्मूथ हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इस तरह से हो रही हैं। एक और चीज, स्कूल खोलने की बात तो की जा रही है, स्कूलों के मामले को जो है वो मद्देनजर तो रखा जा रहा है, लेकिन असातिज़ा का कोरोना टेस्ट जो है वो पहले करवाना पड़ेगा। ये मुराद रास ने जो है वो खास तौर पर जो है मीडिया ब्रीफिंग देते हुए जो है ये बात कर दी है कि असातिज़ा के तबादले वापस नहीं होंगे। मुराद रास की मीडिया टॉक और खास तौर पे जो है वजीर तालीम स्कूल मुराद रास जो है वो कहते हैं कि स्कूल खोलने से पहले असातिज़ा का कोरोना टेस्ट लाजिम होगा, बच्चों का मास्क पहनना लाजिम होगा और जो असातिज़ा जो है वो कोरोना टेस्ट जो है वो जिनका मनफी आएगा सिर्फ वही अपनी ड्यूटीज जो है वो दे सकेंगे। इसके अलावा जिन असातिज़ा को जो है वो तैनात कर दिया गया है, जहाँ पे असातिज़ा की कमी थी वहाँ पे तैनातियां भी हुई, तो वहां पर जो है खास तौर पर जो है वो ये जवाब जो है वो दे दिया गया है कि वो अपनी जगह से जो है वो नहीं हटाए जाएंगे। ये तो थी कुछ अपडेट्स।
جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اور آپ کو جو ہے وہ بتایا کہ کیا معاملات اور حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی جناب ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ نیوز یہاں پر شامل ہے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والے ٹائم میں جو گاڑیوں کی بڑی کمپنی ہیں انہوں نے ماڈلز کی گاڑیاں پھر مارکیٹ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کا جو ہے وہ پلان کر لیا ہے. آٹو موبائل کمپنی کا بڑا اعلان, 1960 کی گاڑیاں یعنی 1960 کے رول ماڈلز جو ہیں وہ اب جدید طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں گے. برطانیہ کی مشہور آٹو موبائل کمپنی رولز رائس نے اپنی قدیم ماڈل کی گاڑیاں ایک مرتبہ پھر لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جی ہاں, لیکن اس مرتبہ 1960 ماڈل کی رولز رائس جو گاڑیاں ہیں ان کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیا جائے گا. اصل گاڑیوں کی قیمت سے 6 گنا زیادہ قیمت والی یہ گاڑیاں جو ہوں گی 120 کلو واٹ بیٹریوں کی حامل ہوں گی اور مکمل چارج ہونے پر تقریباً 500 کلومیٹر تک سفر کر سکیں گی. حادثاتی طور پر ایجاد ہونے والی یہ جو گاڑیاں ہیں ان کی پوری پراپر جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہیں, اور یہ 1960 کے ماڈل کو ریپیئر کر کے ایک جدید طریقے سے جو ہے وہ نیا ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے گا. جو لوگ پرانی گاڑیوں کے جو ہے وہ شوقین ہیں, جنہوں نے آج بھی جو ہے وہ اولڈ کارز جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہیں, لوگوں کو کارز کا بڑا شوق ہوتا ہے اور مختلف ماڈلز کی کارز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں. 1960 کی کارز جو ہیں وہ بڑا سخت قسم کا بڑا ہارڈ ماڈل جو ہے وہ اس ٹائم سامنے آیا تھا, اور بینز میں بھی اور دوسری گاڑیوں میں بھی. تو اب ان کو جدید طریقے سے جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا, اور یہ جو گاڑیوں کی ایک کمپنی ہے جو برطانیہ سے اس کا تعلق ہے, آٹو موبائل کمپنی رولز رائس, اس نے اپنی قدیم گاڑیاں, ہمیشہ سے یہ قدیم گاڑیوں کو جو ہے وہ لیٹسٹ طریقے سے جو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ 1960 کی یہ کارز جو ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے اور اس میں لیٹسٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے. تو اسی کے ساتھ جناب دوسری ایک اور خاص طور پہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے اور حادثاتی طور پہ ایک آلہ ایجاد کیا ہے, اس حوالے سے بھی میں آپ کو جو ہے بتاتی چلوں کہ اس سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. یہ ایک ایسا آلہ ہے, اور یہ ایک امریکی انجینئر ویلسن گریٹ بیچ انسانی جو دل کی دھڑکن پہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے, یہ انہوں نے جو ہے وہ آلہ ایجاد کیا ہے, اور اس میں انسانی دل کی دھڑکن کو سننا اور 1958 ریکارڈ کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ اس لیے میں یہ مشین جو ہے وہ بنا رہا ہوں, یا میں نے یہ مشین جو ہے وہ بنائی ہے. لیکن وینسل نے اس مشین میں ایک پرزے جو ریزولیٹر ہے اس کا غلط سائز نصب کر دیا تھا, اور اس کو پھر دوبارہ سے اس نے جو ہے ریمینیٹ کیا, دوبارہ سے اس کو جو ہے بنانے کی کوشش کی. جب یہ مشین کام کرنا شروع ہوئی تو یہ دل کی دھڑکن کو ریکارڈ کرنے کی بجائے الٹا اسے برقی دھڑکن یعنی توانائی کی ایک لہر دینے لگی, یعنی یہ الٹا جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا اس کے ساتھ. تبھی ویلسن پر انکشاف ہوا کہ وہ غلطی سے ایسی مشین ایجاد کر بیٹھا ہے جو ان افراد کو مصنوعی دھڑکن دے سکتی ہے جو امراض قلب کا شکار ہوں, یعنی کہ جن کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ رک جاتی ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو پش اپ کر رہے ہوتے ہیں مختلف جو ہے مشینری لگا کے اوپر, وہ تب بھی جو ہے وہ دھڑکن واپس نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ اچانک سے غلط پرزا جو ہے جب ویلسن نے جو ہے وہ اس میں سیٹ کر دیا تو اس کو یہ لگا کہ دل کی دھڑکن سنائی دینے کی بجائے دل کی دھڑکن جو ہے وہ واپس جو ہے وہ پمپ کرنا جو ہے شروع ہو گئی ہے. تو اس نے جب ویلسن نے اس مشین کی صلاحیت کو مزید جانچنے کی کوشش کی اور اس کو پرکھا اور اس کو آزمایا, تو اس پر جو ہے وہ یہ انکشاف ہوا کہ اس نے تو ایسی مشین ایجاد کر دی ہے جس سے دل کے مریضوں کی دھڑکن جو ہے وہ واپس لائی جا سکتی ہے, اور جو دل کے مریض ہیں مطلب ڈاکٹرز تو یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک حادثاتی طور پر آلہ جو ہے وہ ایجاد ہوا, یہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوئی پلان کیا, اس نے تو پلان کچھ اور کیا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک آلہ ایسا ایجاد کروں گا جس سے ہم دل کی دھڑکن کی رفتار کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے چیک کر سکیں گے. لیکن وہ چیک کرنے کی تو ایک ڈفرینٹ بات, تارے غلط جڑنے سے دل کی دھڑکن جو ہے وہ واپس لوٹ آنے والا جو ہے وہ ایک آلہ جو ہے وہ ایجاد ہو گیا ہے دنیا میں. اور اب جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی اور مختلف لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے ہمارا دل کام کرتا ہے. یہ اسی طرح پمپ کرتا ہے اور خون کو جسم کی طرف دھکیلتا ہے, اور دل کی دھڑکن کی رفتار میں توازن قائم رکھنے کے لیے دل کے اوپر کے حصے سے جہاں پہ سائنوٹریل نوڈ جسے کہا جاتا ہے ایک برقی تحریک شروع ہوتی ہے, اور اس برقی تحریک سے دل کے مختلف حصے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ حرکت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے سائنوٹریل نوڈ جو ہے خرابی کا شکار ہو جاتا ہے, جس کے بعد دل کی مصنوعی طور پر تحریک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دی جاتی ہے, اور یہ کام پیس میکر انجام دیتا ہے, قدرتی برقی نظام کو جو کنٹرول کرتا ہے. لیکن ابھی پیس میکر کی بجائے جو ہے یہ ایک ایسا آلہ جو ہے وہ ایجاد ہو گیا ویلسن کی طرف سے جو دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ واپس متحرک لا سکتا ہے, واپس کر سکتا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں آن لائن کلاسز کے حوالے سے, یہ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک حیرت انگیز بات. اب یہ حیرت انگیز اور انٹرسٹنگ نیوز میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شفل ہو گئے ہیں, اور اس میں آن لائن کلاس کے دوران جو ہے چوری کی خوفناک واردات کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے. جی ہاں, آن لائن کلاس ہو رہی ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ چوری کی ایک خوفناک واردات ہوئی ہے. اب یہ واردات کس طرح سے ہے, کیا معاملات ہیں, یہ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ افسوسناک واقعہ ہے.
اس طرح کے واقعے بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. بر اعظم امریکہ کے ملک میکسیکو میں پیش آیا جہاں طالب علم زوم ایپ کے ذریعے تدریس میں مصروف تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک طالبہ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. چور کو جب علم ہوا کہ کمپیوٹر کا کیمرہ آن ہے اور اس کی ساری واردات متعدد طالب علم اور ٹیچر دیکھ رہے ہیں تو اس نے کیمرہ بند کر دیا تاکہ بغیر کسی کو دیکھے اپنی واردات کو جو ہے وہ سر انجام دے سکے. اب ایک بچہ جو ہے وہ مطلب آن لائن کلاس لے رہا ہے, ٹیچر اور دوسرے بچے جو ہے وہ دوسری سائڈ پر جو ہے بیٹھے ہیں اور آن لائن ہے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک چور جو ہے وہ گھر میں گھسا ہے اور اس نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ چوری کی ڈکیتی کی جو ہے واردات کی ہے, اس بچی کو جو ہے وہ باندھا ہے اور یہ تمام واردات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس کیمرے میں جہاں پر جو ہے وہ ٹیچر اور وہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس نے جو ہے وہ چور نے کیمرہ بند کر دیا ہے اور گھر کا جتنا بھی صفایا اس نے کرنا تھا, کار یہ وہ سب کچھ جو ہے وہ لے اڑا ہے. اب یہ زوم ایپ کے ذریعے واردات دیکھنے کے بعد طالب علموں نے 9/11 پہ اطلاع دی. وہاں جیسے یہاں پہ 15 پہ اطلاع دیتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ امریکہ میں 9/11 پہ انہوں نے اطلاع دی جس پہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ کنواں پر جو ہے وہ پہنچی. تاہم تب تک چور فرار ہو چکا تھا. چیزیں سب معاملے جو ہے وہ لے کر معمولی چیز کے لیے ماں بیٹے نے جان خطرے میں ڈال دی. ویڈیو وائرل. امریکی ریاست منیسوٹا کے سفاری پارک میں بھی جو ہے خاتون کے حوالے سے جو ہے وہ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو دیکھا. اور وہ کیا تھی جی کہ خاتون ایک چھوٹے بچے کے ہمراہ جو ہے مگرمچھ کے انکلوژر میں چلی گئی اور جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اب خاتون سے مگرمچھوں کے تالاب میں پرس گر گیا اور خاتون نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر پرس اٹھا کر ہی دم لیا. اچھا خواتین کا پرس گم ہو جائے نا تو ان کا سانس رک جاتا ہے, تو وہ کہیں پہ بھی گم ہو جائے تو اس لیے پرس جو ہے نا وہ بڑا قیمتی چیز ہوتی ہے خواتین کے پاس. تو یہ جو خاتون ہے اب یہ مگرمچھ کے جو ہے وہ انکلوژر میں چلی گئی ہیں اور وہاں پہ مگرمچھ ہے اور ان کا پرس جو ہے وہ ہاتھ سے گر گیا ہے. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, سوچے سمجھے بغیر کے اندر مگرمچھ ہے جو ایک ہی بائٹ بنا سکتے ہیں ان کو, انہوں نے جو ہے وہ اپنے پرس کو جو ہے وہ وہاں سے بخیریت نکال لیا جناب. اور یہ جو ہے وہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ نے جو ہے وہ اگر اس طرح کا کام کیا ہے تو پھر یہ آپ نے اپنی جان کو بڑے جوکھوں میں ڈالا ہے. یہ حیرت انگیز قسم کے کارنامے سر انجام دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں دکھانے یا بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیں. اس لیے جو ہے وہ اس میں اپنا جو ہے وہ دھیان بٹائیں. اگر کوئی چیز آپ کی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے تو جہاں پر آپ کی جان کا خطرہ ہے وہاں پر اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے پہ مت ڈالیے. اس کے علاوہ جناب یہ تو تھی ہماری کچھ انٹرسٹنگ نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی. اب ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے. ہیلتھ میں ہمارے لیے جو ہے وہ کیا معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہیلتھ ظاہر ہے کہ جس کے پاس صحت ہے وہ ہزار نعمت ہے, اور صحت مند انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ خوش نظر آئے گا. آپ کو جو صحت مند بندہ ہوگا نا اس کے چہرے پہ آپ کو اسمائل نظر آئے گی کیونکہ وہ خوش ہے, وہ صحت مند ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں لیکن ان کی ول پاور بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی ان کی ڈائٹ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن مختلف بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں تو وہ جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی. جب آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہوگی نا, آپ کا ڈائٹ پلان ٹھیک ہوگا کہ آپ نے صبح کیا کھانا ہے, دوپہر کو کیا لینا ہے, شام کو کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا کھانا ہے, سونے سے پہلے کھانا ہے اور سوتے وقت جو ہے وہ آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے. یہ تمام چیزیں جب آپ کے ڈاکٹر کے تھرو جو ہے وہ پری پلانڈ آپ چلیں گے نا تو پھر پراپر طریقے سے, خاص طور پہ میں کہتی ہوں 40+ بلکہ 35+ جو لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ڈاکٹر سے پلان سیٹ کریں, وہ اپنے کھانے پینے کی روٹین کو سیٹ کریں. آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں اسٹمک پرابلمز چل رہی ہیں, اس میں ڈائریا چل رہا ہے, اس میں جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ بڑے معاملات جو خراب چل رہے ہیں, ڈی ہائیڈریشن کے معاملات جو ہے وہ آ رہے ہیں, پانی کی کمی کے معاملات ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس موسم میں پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے اپنی صحت کے لیے, اسکن کے لیے, بالوں کے لیے. آپ نے جو ہے وہ پانی زیادہ جو ہے وہ پینا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طرح کافی ہے, چاکلیٹس ہیں, ان کا استعمال اس موسم میں تھوڑا کم رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ اسکن پر جو ہے وہ دانے نکلنے شروع ہو جائیں گے, اسکن جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے گی, آپ کی جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ اس پہ آئل آنا شروع ہو جائے گا جب آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے. آپ فروٹس لیں, فروٹ بہت زبردست جو ہے وہ چیز ہے. اب فروٹس میں جو ہے وہ کیا مزیدار چیز ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے, آپ کے خون میں جو ہے مدد کر سکتی ہے, تو وہ ہے آلو بخارا. آلو بخارا ایک عمدہ غذا ہے اور ایک عمدہ دوا بھی ہے. جی ہاں, یہ دوائی بھی ہے, اس سے دوائیاں بھی بنتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آلو بخارا جو لوگ کھاتے ہیں نا ان کے گال جو ہے نا وہ ریڈ ریڈ رہتے ہیں اور یہ خون کی جو ہے وہ گردش کو جو ہے وہ تیز کرتا ہے. اور اس پھل کی جو بڑی خوبی ہے یہ قبض کشا بھی ہے اور زود ہضم بھی ہے اور حکیم اسے بہترین غذا جو ہے وہ قرار دیتے ہیں.
اس کے علاوہ قدرت نے جو ہے کرمیزی رنگت والے پھل کو خوب جو ہے وہ نمایاں بنایا ہے، اور یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے، مجھے بہت پسند ہے آلو بخارا، اور میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں، اور اس کے اوپر کا جو وہ سارا چھلکا جو ہے وہ اتار کے اندر سے اس کو جوسی جوسی اس کو کھانے کا جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے، اور اندر سے جو اس کا گودا ٹائپ جو ہوتا ہے نا جوسی، وہ اس میں یہ پھل جو ہے وہ نشاستہ دار اجزاء مطلب کیلشیم، پوٹاشیم، فلورین، فاسفورس، امینو ایسڈ اور گلوکوز کی وجہ سے صحت بخش اور جسم کے لیے مفید ہے. اس میں گلوکوز بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وائٹامنس ہوتے ہیں. اور کوئی بھی فروٹ جب آپ لیتے ہیں، فروٹ اور جوسز یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو اپنی لائف کا آپ حصہ بنا لیں. آپ نے ڈیلی جو ہے نا وہ فروٹس اور جوسز کا استعمال جو ہے وہ اپنی لائف میں رکھنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے آپ تھوڑا فروٹ کھائیں، چاہے آپ ایک کھائیں، چاہے آپ دو کھائیں، وہ ڈیپینڈ آن یو، لیکن فروٹ کا استعمال لازمی رکھیں گے. جو ہم باہر سے اسٹرک ایسڈ والے جوسز پیتے ہیں، یا ہم باہر سے جو چپس یا بسکٹ یا نمکو جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو مطلب ڈینائی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فروٹس کی طرف آ جائیں. تو آلو بخارا جو ہے اس میں وائٹامن اے بھی پایا جاتا ہے، اور یہ پھل جو ہے وہ وائٹامن سی بھی دیتا ہے. تو یہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے مسائل، بہت سی پیچیدگیاں جسم کے اندر جو ہے فالتو مادہ، چربی، اس طرح کی چیزوں کو بھی کیونکہ نشاستہ دار غذاؤں میں جو ہے پایا جاتا ہے، تو اس کو ضرور استعمال کریں، اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کا جو ہے وہ حصہ بنائیے. یہ بھی اور خوبانی بھی، یہ دونوں بہت اچھے ہیں. اور اس ٹائم میں خاص طور پہ جو اس ٹائم جو وہ موسم چل رہا ہے، اس میں تو جو ہے وہ آپ کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے مزاج کو بھی ریلیکس رکھنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. اگر کبھی لوگوں کو غصہ آتا ہے نا، جن لوگوں کو، یہ میں بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو جو ہے بتا رہی ہوں، کیونکہ میرا پورا ایک ڈائٹ پلان ہوتا ہے جو میں اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ دیتی ہوں، اور اس ڈائٹ پلان کے حساب سے جو میرے پیشنٹس ہیں ان کو تو پتا آئیڈیا ہے کہ میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے ایز اے نیوٹریشن بھی ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہوتی ہوں، کہ ان کی پوری پرسنالٹی کو چینج کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر ہوتی ہے. تو ہم ان کو پہلے ان کی ڈائٹ جو ہے وہ ٹھیک کرواتے ہیں. اسی طرح آپ کسی جو ہے وہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی ڈائٹ کو ٹھیک کرنے کی بات کرے گا. آپ کسی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، وہ آپ کی ڈائٹ کو ٹھیک کرنے کی بات کرے گا. تو ڈائٹ بہت ضروری ہے، اور اچھی ڈائٹ کہ جس میں فروٹ شامل ہوں، جوسز شامل ہوں، سیلڈ شامل ہوں، گرین پتوں والی چیزیں شامل ہوں، گرین سیلڈز جو ہیں وہ شامل ہوں. یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے اپنی لائف کی جو ہے وہ حصہ بنانا ہے، اور اس کو ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ جو آئلی کھانے لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اس کو کم کر دیں، کیونکہ اس موسم میں آئلی کھانا جو ہے وہ آپ کے اسٹمک پہ فوری افیکٹ کرتا ہے. بازاری کھانا اور جو ہے وہ بازار سے بنی ہوئی چائے، جوسز، یہ ٹھنڈا ٹھار، یہ جو بھی وٹ ایور جو ڈرنکس ہیں، جو بھی کچھ ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور خاص طور پہ بلیک ڈرنکس جو ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کیجیے. وہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے اسٹمک کو، آپ کے گردوں کو جو افیکٹ کرتی ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ نے اپنی لائف میں شامل نہیں کرنا. چاکلیٹی جو ڈارک کافی پیتے ہیں لوگ، وہ اس کو جو ہے وہ اس موسم میں استعمال نہیں کرنا. بہت کم، بہت کم. جن کو تو شوق ہے، یا جو لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پی سکتے ہیں، ان کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، وہ تو لے سکتے ہیں. لیکن ہر بندہ کسی کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ جو ہے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. فروٹ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ ہر موسم میں ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. جوسز آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اپنی ڈائٹ کا جو ہے وہ حصہ بنائیے، تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آسانیاں جو ہے ہو جائیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جناب جو لوگ تھوڑے سے غصیلے ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، گرم مزاج والے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایسے پھل استعمال کریں. وہ آم بالکل نہ کھائیں، پہلی بات. اور اگر آپ آم کھائیں تو آم کے ساتھ پھر آپ کچی لسی جو ہے وہ استعمال کریں. آپ آلو بخارا لے سکتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے. آپ خوبانی استعمال کر سکتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے. آپ جو ہے وہ کچھ لائٹ جو ہے وہ فروٹس اور جوسز جو ہے وہ آپ اورنج جوس لے سکتے ہیں. آپ مینگو شیک نہیں لے سکتے، آپ بنانا شیک لے سکتے ہیں. بنانا شیک جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ انرجی دیتا ہے، لیکن آپ کے غصے کو جو ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے. کچھ ایسی ہمارے اندر جو ہے وہ ویوز ہوتی ہیں، ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو ہمارے غصے کو جو ہے وہ تقویت دینا شروع کر دیتی ہیں. اس میں کچھ ایسے فروٹس ہیں جو ترش جن کو کہتے ہیں، جو بہت میٹھے پھل جو ہے وہ جن کو مانا جاتا ہے، وہ اس ٹائم پر استعمال نہیں کرتے. بہت زیادہ میٹھا جو ہے وہ غصے میں نہیں کھانا چاہیے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ غصے میں کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بالکل ہی نہیں کھاتے ہیں. تو یہ دو طرح کے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. اس میں جو کھانا شروع کرتے ہیں نا، یہ ایپریکاٹ جو ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ اس کو خوبانی کو جو ہے وہ لیں. یہ جو جنہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے وہ خوبانی کھانا شروع کریں. اور یہ جو اس کے درمیان میں سے، اس کے بیج میں سے جو بادام نکال کے لوگ کھاتے ہیں نا، پلیز وہ اوائڈ کریں. جن کو غصہ آتا ہے ان کے لیے. باقی تو اگر کھا رہے ہیں تو اس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ اسٹمک کے لیے اچھا ہوتا ہے. بٹ یہ آپ نے صرف خوبانی کھانی ہے. اس کا اندر کا یہ جو آپ بادام ٹائپ جو بیج ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے ڈسٹرائی کر دینا ہے. جن کو غصہ آ رہا ہے خاص طور پہ یہ ان کے لیے ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے، یہ پھل جو ہیں وہ بھوک لگاتے ہیں، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو جو ہے وہ اپ کرتے ہیں، اور پراپرلی آپ کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا. اس کا جوس نہیں پینا،
یہ ایپریکاٹ کا جوس جو ہے ان لوگوں نے بالکل نہیں پینا جن کو غصہ آتا ہے. اس کے اندر آپ نے پانی شانی کوئی ایسی چیز شامل نہیں کرنی. اور دوسرا اس کو جب آپ نے کھانا ہے تو اس کے کچھ دیر بعد جا کے یا پانی یا دودھ یا جو بھی وٹ ایور آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, ورنہ اس کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں لینا. یہ خالی آپ نے اپریکوٹ جو ہے خوبانی جو ہے وہ خالی آلو بخارا یا خوبانی جو ہے وہ الگ سے ہی جو ہے وہ لینی ہے. اس کے ساتھ اوپر سے پانی نہیں پینا, جیسے تربوز کے اوپر پانی نہیں پینا, تو یہ چیزیں جو ہے وہ اوائڈ کرنی ہے. خربوزے کے اوپر پانی نہیں پینا. تو یہ چیزیں جو ہے نا معاملات اور حالات جو خراب کرتے ہیں. یہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ آج کی میری جو ٹپس تھی جو میں نے آپ کو جو ہے وہ دی ہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں کہ اپنی ہیلتھ کو, اپنی ڈائٹ کو ٹھیک بنانے کے لیے, اپنے چہرے کو جو ہے وہ روشن بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو اسمارٹ رکھنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ یہ ٹپس جو ہیں وہ فالو کرنی ہے لازمی طور پہ. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں شوبز کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں کہ بالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے. بالی ووڈ کی ٹریجڈی کوئن کی برسات کے موضوع پر ایک نظم. مینا کماری کو المیہ جو کردار نبھانے میں جیسے کمال حاصل تھا, مینا کماری, واو وٹ اے بیوٹیفل لیڈی, ماشاءاللہ. مطلب وہ مینا کماری کی بات اگر کریں, مجھے پتہ نہیں کیوں پرانے زمانے کی جو ہیروئنز تھی نا ان کے جو وہ کھینچے ہوئے لائنر تھے نا وہ مجھے بڑے پسند تھے. اور مینا کماری ہوگی یا اور مجھے نام اس طرح سے جو ہے وہ یاد نہیں ہے, بہت زیادہ فلمیں دیکھنے کا شوق مجھے نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں موویز جو ہے وہ دیکھتی ہوں صرف اس لیے دیکھتی ہوں کہ یہ خاتون جو ہے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں, ان کا میک اپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو یہ مجھے اولڈی گولڈی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پسند ہیں. مجھے خواتین, اولڈی والی خواتین جو ہیں وہ ان کے کریکٹر پسند ہے کہ جب میں سوشل میڈیا پہ کبھی سرچ کر رہی ہوتی ہوں تو پرانے زمانے کی جو ہیروئنیں ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ مجھے ان کا لائنر کرتا ہے کہ وہ جو جس طرح کھینچ کے جو وہ لائنر لگاتی تھی اس طرح سے میں بھی کافی کوشش کرتی ہوں. آج کل نہیں میں لگا رہی ہوں لیکن میں بھی اس طرح کا لائنر لگاتی ہوں. تو جناب وہ یہ آپ کی پسند ہوتی ہے نا. اس کے علاوہ جناب ٹریجڈی کوئن جو ہے وہ ہے مینا کماری, اور مینا کماری کی ذاتی زندگی بھی رنج و غم اور دکھوں سے بھری پڑی ہے. اگر مینا کماری کی ازواجی زندگی کی بات کر لیں تو ناکامی, پریشانیاں, ذہنی الجھنیں, اور 1972 میں ان کی موت کے ساتھ ہی یہ تمام ہو گئی. کیونکہ اتنی خوبصورت خاتون جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بہت تکلیف اور پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ گزاری, 1972 میں ان کی موت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ساری پریشانیاں تکلیفیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی. قدرت نے مہاجبی کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا. ان کی آواز بھی غضب کی تھی. المیہ اور حسینہ اداکاری تو جیسے ان کا ثانی ہی کوئی نہیں تھا. لیکن بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اداکار ہی نہیں بلکہ شاعرہ بھی تھیں, اور ان کا تخلص, ناز ان کا تخلص تھا. مینا کماری ناز نے غزلیں اور نظمیں تخلیق کی, اور یہاں ہم آپ کو اس وقت کی مشہور اداکارہ مینا کماری کی غزل میرے پاس یہاں موجود ہے. ان کی شعرا آفاق کتاب, شاعرہ کی کتاب سے ایک نظم ہے جو برسات کے حوالے سے ہے. اور دیکھیے یہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں, جیسے مینا کماری ہیں, جیسے اور شرمیلا ٹیگور اینڈ کائنڈ آف دس ٹائپ جو وومنس جو وہ آتی نہیں ہیں. مطلب میں اتنی پرانی تو نہیں ہوں لیکن مجھے وہ اولڈی جو ہے وہ پسند ہیں خواتین. تو وہ ان کے اندر ٹیلنٹ کتنا تھا, ان کی اداکاری سے اور اپنی خوبصورتی سے جو ہے وہ اسکرین کو اٹریکٹ کرتی تھی اور وہ خوبصورت لگتی تھی. سادگی میں بھی جو ہے وہ قیامت کی ادا تھی. تو یہ جو اس حوالے ہیں اس میں مینا کماری کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ شاعرہ بھی تھی اور وہ شاعری بھی کرتی تھی اور ناز ان کا تخلص تھا. اب ان کی جو شاعری ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ سناتی چلوں. برسات کے حوالے سے ہے اور لکھتی ہیں کہ برسات مبارک ہو, برسات مبارک ہو, یہ ساتھ مبارک ہو. برسات مبارک ہو, یہ ساتھ مبارک ہو. ہر دن رہے سلونا, ہر رات مبارک ہو. ہر دن رہے سلونا, ہر رات مبارک ہو. سنو لائی ہوئی شاموں کو, ہر صبح مبارک ہو. سنو لائی ہوئی شاموں کو, ہر صبح مبارک ہو. ہچکی ہو یا سسکی ہو. اب وہ یہاں پر اپنی کریکٹر کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ ہچکی ہو یا سسکی ہو, ہر نغمہ مبارک ہو. برسات مبارک ہو, یہ ساتھ مبارک ہو. یہ دن رہے سلونا, ہر رات مبارک ہو. برسات مبارک ہو, برسات مبارک ہو. اب وہ برسات سے ظاہر ہے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کے دل دکھے ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کی لائف میں جو ہے وہ کچھ بھی سیٹل نہیں چل رہا ہوتا, وہ برسات کو بڑا پسند کرتے ہیں. کیونکہ جو سیڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ برسات کو زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن ان کی طرف ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اپنی آنکھوں کے پانی سے کہ برسات میں جو ہے وہ آنکھوں کا پانی بھی نظر نہیں آتا. تو مینا کماری جو ہے وہ ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے شاعری بھی کی, برسات کے حوالے سے کی, اور انہیں برسات پسند تھی. خوبصورت لوگ ویسے ان کے مقدر جو ہے نا وہ بڑے ہی
عجیب سے ڈفرینٹ سے ہوتے ہیں, جن کے چہرے گلاب ہوتے ہیں ان کے وقت خراب ہوتے ہیں. یہ کہیں میں نے لکھا ہوا پڑھا, اور آج مجھے جو ہے نا وہ یہ دیکھ کر جو ہے وہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کہ جن کے چہرے کچھ بھی نہیں ہیں, جن کی پرسنالٹیز کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے مقدر اتنے شاندار ہیں کہ لوگ دیکھ کر جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. اور ایسی خوبصورت خواتین کہ جنہیں اسکرین پر دیکھ کے لوگ اپنے دل ہار بیٹھے, کہ جن کو جو ہے وہ دیکھتے ہی لوگ جو ہے وہ ان کا سکون برباد ہو جائے. وہ ایسی خواتین کے نصیب جو ہے وہ ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کی سٹوریاں سنے تو وہ تکلیف اور پریشانی سے جو آنسو نہ رکیں. تو یہ معاملات اور حالات جو ہے وہ سلسلے جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ تکلیف دیتی ہیں. بہرحال جی یہ تھی مینا کماری صاحبہ جن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بات کی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. انگلینڈ کے حوالے سے, اسپورٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس خبر یہاں پہ موجود ہے. وہ بھی خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی چلوں کہ انگلینڈ نے ٹیسٹ میچ سیریز 1-0 سے جیت لی ہے, اور ساتھ ساؤتھ میمپٹن میں جو تیسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی بارش کے باعث جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے. تو پاکستان اور انگلینڈ کے مابین 3 میچوں پہ مشتمل ٹیسٹ سیریز کے آخری میچ جو ہے وہ ڈرا ہو گیا ہے, اور انگلینڈ نے سیریز 1-0 سے جیت لی ہے. اس میں جو میدان میں کھیلے جانے والے میچز ہیں ان کے 5ویں روز بارش سے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, اور محض 28 اوورز کا کھیل جو ہے وہ ممکن ہو سکا. یہ جو ہے بارش ہر جگہ پر ہی ہو رہی ہے, تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین 3 میچوں پہ مشتمل جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کے آخری میچ جو ہے وہ ڈرا ہو گیا ہے. یہ ایک اہم خبر تھی جو میرے پاس یہاں موجود تھی, جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی. یہ جو ہے انٹرسٹنگ نیوز میں, اور خاص طور پہ انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے سیریز کے 1-0 سے جو ہے وہ اس نے جیت لی ہے. اور پاکستان بہرحال جی محنت کرنی پڑے گی پاکستان کو, اور پاکستان جو ہے وہ اتنی آسانی سے آخر آپ جن کے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ پھر آپ کو جو ہے وہ پورے کانفیڈنس, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کانفیڈنس, جس کی کمی ہے ہماری ٹیم میں. معذرت کے ساتھ پاکستان میں کانفیڈنس کی بہت کمی ہے, اور کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کو بہترین قسم کے ماہر نفسیات جو ہے وہ ہونے چاہیے, جو ان کو بک اپ کریں, ان کو حوصلہ دیں, ان کو ہمت دیں. اگلے بندے کو دیکھ کر جو ڈر ہے, خوف ان کے ذہن اور ان کے جسم میں آ جاتا ہے نا, جس سے تھر تھر یہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, اور غلط بالنگ بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر دوسرے بندے کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے جیتنے کا. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کسی ایک چیز کو کانسنٹریٹ نہیں کرتا تو پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہر جگہ پہ, ہر شعبے میں کسی نہ کسی ایک ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کو بک اپ کرنا, لوگوں کو جو ہے وہ حوصلہ دینا, اور ان کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلنا, یہ ایک ماہر نفسیات کی جو ہے وہ خوبیاں ہوتی ہیں. اس نے یہی پڑھا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک انسان کو جو ہے وہ کانفیڈنس کیسے دینا ہے, کانفیڈنس کیسے ڈیولپ کرنا ہے, بات کرنے کے انداز, طریقہ کار اور معاملات اور حالات کی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ سکھاتا ہے. اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ماہر نفسیات کیا ہوتا ہے. ماہر نفسیات وہ ہوتا ہے جو آپ کی نفسیات کو سمجھ سکتا ہے, آپ کی نفسیات کے ہر اس پہلو سے آگاہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بولیں اور وہ سمجھ لے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. کیونکہ اتنا پڑھ لکھنے کے بعد جو ہے وہ کسی بھی انسان کو سمجھنا جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ دوسرا انسان آپ کے سامنے کھلی کتاب بن جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ, اگر آپ میں کوئی بھی ایسا ڈپریشن, کوئی بھی ایسا سٹریس, کوئی بھی انزائٹی جو ہمارے ینگسٹرز میں بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے پائی جا رہی ہے, اگر آپ میں کوئی ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ شو کر رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا, گھبراہٹ ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ سانس رک رہا ہے, تو یہ آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کو ذہن کا مسئلہ ہے. ذہن آپ کا کسی ایک چیز کو فوکس نہیں کر رہا ہے, آپ تکلیف میں ہے کسی ایک چیز کی وجہ سے, آپ کے اندر کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں نکالی. اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے اپنا غصہ پی جاتے ہیں, غصہ نہیں نکالتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو پھر بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے, ان کو گردے پہ افیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. آپ کا مائنڈ اگر فریش نہیں ہوگا تو آپ کا فزیکل جو ایک سرکل چل رہا ہے وہ افیکٹ ہوگا. یہ آپ جو ہے وہ لکھ لیں کہیں پر. تو جب آپ کا مائنڈ فریش ہوگا تبھی آپ جو اپنے فزیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ پرفارم ہے. اس کا یہ جو ایک اہم موضوع بن گیا ہے, اب یہ جو ہے وہ معاملہ کس طرف جائے گا, اس پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کس سمت جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, ان کو واپس لانے کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دعا آپ کی. جی سر, بتائیے گا یہ نواز شریف صاحب کی واپسی پہ جو حکومت اور اپوزیشن کی سیاست ہے, بس ایک اہم موضوع یہ بن گیا ہے کہ عام آدمی کے مسائل سے تو جو ہے وہ معاملہ کوئی دیکھ نہیں رہا, بس صرف نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ خیال ہے. اب یہ کیا سلسلہ بنے گا آگے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے جی, اور اس پہ ہمیں زیادہ پریشانی ہونا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان نے بہت واضح طور پہ ہمیشہ کہا ہے, جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں
میں معاف نہیں کروں گا, جی میں نارو نہیں دوں گا, بالکل میں لوٹی دولت واپس لاؤں گا, یہ تو ہو گیا رویہ. صحیح. ایک دن فیصل واڈا صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ ہم ان بےایمان مکرف لوگوں کو گاڑی کے پیچھے باندھ کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. جی پرسوں چوتھ ایک اور وزیر نے کہا جی یہ تو قابل قتل ہیں, یہ واجب القتل ہے. جی ایک منسٹر نے کل کہا کہ جی نواز شریف جو ہے یہ ملک دشمن ہے. اب مجھے بتائیں یہ جو رویہ ہے, جی یہ ساری 3 باتیں میں نے کی, کیا ان باتوں کے بعد اگر ایک آدمی کے بارے میں آپ کہیں کہ آپ اس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے صحیح. کار کے پیچھے باندھ کے, صحیح. کیا آپ کا خیال ہے کہ برطانیہ اس آدمی کو پاکستان آنے دے گا؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. ہاں؟ بالکل صحیح. جس آدمی کے بارے میں آپ کا ایک وفاقی وزیر کہے کہ یہ واجب القتل ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. کیا اس بیان کی ریکارڈنگ سننے کے بعد کوئی ملک ایک قیدی کو جو مسلم کا قیدی ہے کیا اس کو واپس کرے گا؟ بالکل ایسے. بالکل صحیح. جب ایک وزیر یہ کہے کہ یہ ملک دشمن ہے, ملک دشمن کا لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے, اس کے ساتھ نیچے اگر پڑھیں تو اس میں سزا آئی, تو کیا وہ یہ 3 بیانات میں نے جو آپ کو بتائے, ان بیانات کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ادھر درخواست کریں گے اور وہ آ جائے گا؟ ایسا تو پاسبل نہیں. ایسا نہیں, ایسا ہوگا نہیں. ایک بات صحیح. آپ والی بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں جی اس سے توجہ اٹھا رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک عجیب بحث شروع کر دی, کل بھی چلتی رہی وہ. جی جب سینٹ نے ان کا ایک بل واپس کر دیا, وہ بل یہ ہے کہ کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے 90 دن کے لیے, جی جی سینٹ میں واپس ہو گیا. رات گئے تک یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بل میں ووٹ نہیں دیا وہ ملک کے مخالف ہیں. ایک ان کا وزیر نہیں ہے, وہ ان کا ایک ایڈوائزر ہے, وہ بول رہا تھا. لیکن ان حالات میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, دنیا ان باتوں کو کیا سن نہیں رہی؟ بالکل. ٹھیک ہے, ان کے حامی جو ہے ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا عمران خان ان کو مار دے گا, ان کو الٹا لٹکا دے گا, ان کے پیٹوں سے پیسے نکلوا لے گا, اور بھی کرپشن نہ مار لے گا. ٹھیک ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے, میں اس کا گاڑی روک کے کھڑا ہوں ایک سڑک کے اوپر, میرے سامنے ایک مالی کام کر رہا ہے اس کے اندر سینٹرل میڈین کے اندر لاہور قصور روڈ پہ, میں کھڑا ہوں مصطفیٰ آباد پہ. وہ جو مالی بیچارہ کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ 15-16 ہزار روپے ہے. آپ جا کے اس مالی سے پوچھیں کہ بچے تو گزارا کر لے گا؟ یہ ہے اصل میں. پھر انہوں نے کہا تھا ہم ریفارمز کریں گے, بالکل ایسے. پولیس بھی ریفارمز کریں گے, ہم جوڈیشری کی ریفارمز کریں گے, ہم ایجوکیشن کی ریفارمز کریں گے, ہم بنیادی جو نظام ہے ڈھانچہ جو گورننس کا اس کی اپنے ریفارمز کریں گے. ایسا ہی ہے. کہاں کی بالکل کرنی کی دوسری بات ہے, ان کو شروع کس نے کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا اس کے لیے کوئی تجویز دی گئی ہے؟